أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر البعقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پر محمد وآلہ. قبل اس کے کہ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات سے گفتگو کروں، آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص سید یعقوب مناظر ابن ظفر مہدی کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. خداوند عالم قرآن کریم میں ایمان لانے والوں کو خطاب کر رہا ہے اور 2 حکم دے رہا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو. ظاہر ہے کہ اس مجمع کو نہ تقوی کی معنی بتانے کی ضرورت ہے اور نہ صادقین کو بتانے کی ضرورت ہے. آیت کو عنوان دینے کا ہدف یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ لینا ہے انہی سے لینا ہے. اپنی زندگی کا ہر مرحلہ اگر ہمیں سر کرنا ہے، جو سمجھنا ہے، جو سیکھنا ہے، وہ سب ان کے ذریعے ہونا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو ان سے الگ کر کے کچھ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے یا کسی اور کے ذریعے سے کچھ لینے کی کوشش کریں گے تو ہم مع الصادقین پہ عمل نہیں کر سکتے، اور مع الصادقین پہ جب ہم عمل نہیں کر سکیں گے تو پھر اس خطاب سے ہم عمل کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے. یعنی یہ انسان کے ذہن میں نہ رہے کہ ہمیں صرف نماز ان سے لینی ہے یا روزہ لینا ہے یا خمس اور زکوٰۃ کے احکام ان سے لینے. زندگی کا ہر مرحلہ ان کے ذریعے ہے. گھر میں کیسے رہنا ہے ان سے سیکھنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے ان سے سیکھنا ہے، دوست کے ساتھ کیسے رہنا ہے ان سے سیکھنا ہے، دشمن کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے، حتیٰ اولاد سے کیسے بات کرنی ہے ان سے سیکھنا ہے، زوجہ سے کیسے بات کرنی ہے ان سے سیکھنا ہے،
زوجہ کو شوہر سے کیسے بات کرنی ہے ان سے سیکھنا ہے۔ جس دن زندگی کے ہر شعبے میں ہم اس آیت پر عمل کرنے لگیں گے بہت سے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے ماننے والے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں حضرت کے عمل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب ہم حتیٰ وہ مسائل جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت کی مدح کر رہے ہیں یا حضرت کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم ان سے نہیں لیتے، جبکہ ہمیں ضرورت یہ کہ ہم انہی سے لیں، حتیٰ مدح کے مسئلے میں، کیونکہ کسی کی مدح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے پہچانتے ہوں، تب آپ اس کی مدح کر سکتے ہیں۔ مدح کرنا ہے، تعریف کرنا ہے، تمجید کرنا ہے، تعظیم کرنا ہے، ان کے لیے معرفت ضروری ہے۔ جب تک آپ نہیں جانتے ہوں گے آپ کیسے کسی کی تعریف کر سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو اپنے علم کے مطابق کریں گے، اور بہت ممکن ہے کہ آپ کا علم اس کے علم کو یا اس کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکتا ہو، تو چہ بسا ہم تعریف کرنا چاہ رہے ہوں لیکن اس کی تعریف نہ ہو سکتی ہو۔ اسی لیے انہوں نے کرم کیا۔ یہ جو ہمیں تاکید کی جاتی ہے زیارت پڑھو، تو انہیں کیا ضرورت ہے ہماری زیارت کی؟ ہمارے سلام کی انہیں ضرورت ہے؟ جسے خدا سلام کرتا ہو اسے ہمارے سلام کی ضرورت ہے؟ جسے خدا سلام کرتا ہو، جس پر خدا درود بھیجتا ہو، اسے ہمارے سلام کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ایک بار نہیں بار بار کرو۔ یہ تو 40 کا مہینہ ہے، سفر ہے، انشاءاللہ زائرین کربلا کی طرف گامزن ہیں، کیا تعداد ہے ماشاءاللہ۔ جو رہ گئے ان کو خدا اگلے سال نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے۔ کیوں اتنی تاکید ہے زیارت کرنے کی؟ اگر ہدف زیارت ہے تو ایک بار چلے گئے ہو گیا، ہدف حاصل ہو گیا۔ مجھے کسی جگہ پہنچنا ہے، میں وہاں چلا گیا، ہدف حاصل ہے، بار بار کیوں جاؤں گا میں وہاں؟ جبکہ یہاں تاکید ہے بار بار جاؤ۔ آپ دیکھیں سال کے مختلف خاص دنوں میں تاکید ہے حضرت کی زیارت کی، یہ خاص ہے حضرت سے، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے یہ چیز۔ آپ اعمال کی کتابیں اٹھائیں، مفاتی اٹھائیں یا دیگر کتابیں جس میں اعمال ذکر ہیں، رجب کے مہینے سے عام طور سے اعمال کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ماہ رجب کی اول زیارت امام حسین، نیمہ رجب زیارت امام حسین، شب نیمہ زیارت امام حسین، شعبان زیارت امام حسین، شب 15 شعبان زیارت امام حسین، 15 شعبان کا دن جو حضرت کی ولادت کا دن لیکن زیارت امام حسین، اول ماہ مبارک زیارت حسین، نیمہ ماہ مبارک زیارت امام حسین، شبہ قدر، شب قدر جو منسوب ہے انسان کی قضاء و قدر سے، جس میں اعمال طے ہونے ہیں، جس میں سال بھر کے تمام مسائل کو حل ہونا ہے، تمام اعمال کے ساتھ زیارت امام حسین۔ شب 19 شب ضربت ہے لیکن شب قدر بھی ہے، زیارت امام حسین کی۔ شب 21 شب شہادت امام علی ہے لیکن زیارت حسین ابن علی کی۔ شب 23 جو سب سے اہم ترین رات مانی گئی ہے شب قدر کے لحاظ سے بھی، زیارت حسین ابن علی۔ شب عید زیارت حسین ابن علی کی، روز عید زیارت حسین ابن علی کی، 9 ذی الحج دعائے حسین ابن علی، شب عید قربان زیارت حسین ابن علی کی، روز عید قربان روز حج زیارت حسین ابن علی کی، پورا ماہ محرم حسین ابن علی کا، پورا ماہ سفر حسین ابن علی کا، حتیٰ زیارت 40 علامت قرار دی گئی مومن کی۔ مومن ہونے کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت ہے زیارت 40 حسین، اور یہ 40 بھی امام حسین سے مخصوص ہے۔ اس کے اوپر دھیان رہنا چاہیے ہمارا، صرف اور صرف معصومین میں 40 حسین ابن علی کے لیے ہے، کسی دوسرے معصوم کی 40 نہیں ہے، سوم بھی نہیں ہے۔ یہ جو نئی فکریں آ رہی ہیں کہ سوم کیا جائے اور 10واں کیا جائے اور 20واں کیا جائے ائمہ کا، یہ خلاف آداب معصومین ہے۔ وہی میں نے کہا ہمیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے، جو انہوں نے بتایا ہے وہ کرنا ہے۔ اگر انہیں دیگر ائمہ کا 10واں اور 20واں کرانا ہوتا تو بیان کرتے۔ انہوں نے کسی امام کا چہلم نہیں کہا سوائے حسین ابن علی کے، کسی کی زیارت نہیں ہے، کسی کا عمل نہیں۔ تو یہ زیارت پر اتنی تاکید کیوں ہے؟
زیارت ہدف ہے تو ایک بار حاصل ہو گئی. یہ کچھ اور مسئلہ ہے, مسئلہ آگے بڑھ کر ہے. زیارت ہدف ہے یا زیارت میں ہدف ہے؟ خود زیارت اگر ہدف ہوتی تو ایک بار حاصل ہو گئی تھی, لیکن بار بار بھیجنے کا مطلب ہے کہ وہاں بھیجنے کا ہدف کچھ اور ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پر. ایک دفعہ جو بہت سامنے کی بات ہے, اور یہ عمل ہمارے درمیان ہے رائج, بزرگ علماء اس سے بہتر کرتے تھے طریقہ. ایک بہت بزرگ مراجع میں سے گزرے ہیں, سید تقی شیرازی, جو ثورۃ العشرینیہ یعنی 1920 اور 1930 کے درمیان جو عراق میں انگریزوں کے خلاف ریولٹ ہوا تھا, اس میں حکم جہاد بالسیف آپ نے دیا تھا. اور حرم امیر المومنین میں آپ نماز جماعت پڑھاتے تھے, اپنے زمانے کے مراجع میں سے تھے. حرم امیر المومنین میں جب آپ نماز جماعت پڑھاتے تھے, خدا آپ سب کو حرم امیر المومنین جانا نصیب کرے. حرم امیر المومنین میں اگر آپ چاہیں کہ امام حسین کی زیارت پڑھیں تو آپ کو پشت بے قبلہ ہونا پڑے گا, یعنی قبلے سے بالکل منحرف ہونا پڑے گا. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے نماز جماعت کے لیے حرم امیر المومنین میں, جب نیت کرنا چاہتے تھے تو ایک بار گھومتے تھے, کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ, پھر قبلہ رو ہوتے تھے اور تکبیر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ بالاخره آپ عالم ہیں, استاد ہیں, آپ کا عمل صحیح ہے, لیکن کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں بھی وجہ معلوم ہو, کہیں دلیل ہے, کوئی روایت دیکھی ہے آپ نے, کوئی حکم ملا ہے آپ کو الگ سے؟ کہا مجھے روایت کی ضرورت نہیں ہے, حکم کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بزرگوں نے ایک سبق یہ یاد کرایا ہے کہ جس سے نعمت ملے, نعمت جس سے ملے اس کا استفادے کا حق اسی کو ہے جو پہلے منعم کا شکریہ ادا کرے. یہ نعمت عبادت, یہ نعمت نماز حسین کے صدقے میں ملی ہے, لہٰذا پہلے میں حسین کو سلام کے ذریعے شکریہ ادا کرتا ہوں, پھر تکبیر کہہ کے نماز شروع کرتا ہوں. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ شکر منعم ہے. اتنی دفعہ حسین کی زیارت کا حکم اس لیے کہ تمہارے پاس جو بھی دین ہے وہ سب حسین کی وجہ سے. تم عید بنانا چاہتے ہو, یہ عید حسین کی وجہ سے منا رہے ہو. تم رمضان کے روزے رکھ رہے ہو, یہ حسین کی وجہ سے رکھ رہے ہو. تم رجب کے اعمال کر رہے ہو, حسین کی وجہ سے رکھ رہے ہو. تم نماز پڑھ رہے ہو, حسین کی وجہ سے. جتنی بھی دین موجود ہے وہ حسین کے صدقے میں ہے. سید سجاد نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا. جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جیت کس کی ہوئی تو آپ نے جو وجہ بیان کی تھی وہ یہی کی تھی. وہ اشارہ تھا خالی کہ اگر گلدستہ اذان سے آواز اذان آ رہی ہے تو میرے بابا جیتا ہے. کیا کہنا چاہ رہے تھے سید سجاد؟ اگر دین باقی ہے تو جیت میرے بابا کی ہوئی ہے. یہ ہر مؤذن جو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے یہ اصل میں حسین کی جیت کا اعلان کرتا ہے کہ روز عاشور جیت حسین ابن علی کی ہوئی تھی. تو ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ انسان زیارت کر کے پہلے منعم کا شکریہ ادا کرے, اس لیے حسین کی زیارت. لیکن اگر ہم غور کریں تو شاید بات اس سے آگے چلی جائے, اور اس کا تعلق ہے انسان کی زندگی سے اور انسان کی خلقت اور تربیت سے. انسان کو خداوند عالم نے ایسا خلق کیا ہے کہ وہ سماج میں رہے گا. انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سماج کے باہر زندگی گزارے. جو لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں سماج سے مطلب نہیں, وہ بھی محتاج ہے سماج کے. 2 روٹی کھانے کے لیے سماج کا محتاج ہے. کوئی ہو جو دانہ زمین میں ڈالے, کوئی ہو جو اس فصل کو تیار کرے, کوئی ہو جو اس دانے کو دوبارہ اس کے گندم کے خوشوں سے الگ کرے, کوئی اس کو دوبارہ آٹا کرے, کوئی اس کو روٹی کرے. ایک لقمہ نان کے لیے کتنے ہاتھوں کے ہم محتاج ہیں. تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سماج سے مطلب نہیں, سماج میں رہنا ہے. تو چونکہ سماج میں رہنا ہے لہٰذا خداوند عالم نے اس کی خلقت ایسے کی ہے کہ یہ سماج سے لیتا بھی ہے اور سماج کو دیتا بھی ہے. کچھ لے گا کچھ دے گا. اس طرح کی خلقت ہے کہ جس سماج میں رہے گا اسی طرح کی تربیت ہوگی. جس زبان کو سنے گا اسی زبان کو بولے گا.
ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، اردو بولنے والوں کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، اردو بولتے ہیں. بچے کو بولنا کوئی نہیں سکھاتا ہے، وہ خود سے بولنے لگتا ہے. جب وہ اجازت دیتا ہے وہ یہ بولنے لگتا ہے. سننے کی صلاحیت بھی وہ دیتا ہے. شکم مادر میں ہی اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ یہ سن سکتا ہے، وہ اجازت دیتا ہے. اگر وہ سننے کی اجازت نہ دے تو کل یہ بول بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ سنے بغیر بولنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. سننے لگتا ہے، پھر جب وہ اجازت دیتا ہے تو یہ بولنے بھی لگتا ہے. جو سنتا ہے وہی بولتا ہے، جو زبان سنے گا وہی زبان بولے گا. یہاں پیدا ہوا بچہ عربی نہیں بولے گا، کیونکہ اس کو چاروں طرف اردو سنائی دے رہی ہے، ہندی سنائی دے رہی ہے. عرب کا پیدا ہوا بچہ اردو نہیں بولے گا، وہ عربی بولے گا. انگلستان میں پیدا ہوا ہے تو انگریزی بولے گا. جو سنے گا وہ بولے گا. الفاظ وہی بولے گا جو اس کے گھر میں بولے جاتے ہیں. لہٰذا اگر کبھی کوئی بچہ کوئی نازیبا لفظ بول دے سماج میں تو آپ اس سے نہیں، اس کے والدین سے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے خود سے نہیں سیکھا ہے. کہیں سنا ہے تو آج زبان پہ جاری ہو رہا ہے. اور یہ چیز انسان کے اندر ایسی ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے لیکن یہ صفت باقی رہتی ہے اخذ کرنے کی. حتیٰ انسان اپنے عمر کے دیگر مراحل میں پہنچ جائے تب بھی اس کی یہ پاور جو ہے سن کر بولنے والی یہ اثر انداز رہتی ہے. ایک لفظ ہے آپ نہیں بولتے تھے، کچھ دن بعد احساس ہو رہا ہے کہ میں بولنے لگا ہوں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. اور انسان جب غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب سے ان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے رفت و آمد ہوئی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوا ہے، تب سے یہ لفظ میری زبان پہ چڑھا ہے، کیونکہ یہ بولتے ہیں. یعنی اس کا تعلق صرف بچپن سے نہیں ہے. عمر بڑھ جائے تب بھی یہ صفت باقی رہتی ہے اخذ کرنے کی دوسروں سے زبان. تو اس کا تعلق انسان کے عمل سے کے ساتھ ساتھ ماحول سے ہے. سچوں کے درمیان رہے گا سچ بولے گا، جھوٹوں کے درمیان رہے گا جھوٹ بولے گا، امانت داروں کے درمیان رہے گا امانت داری سیکھ جائے گا، دھوکے بازوں کے درمیان رہے گا دھوکہ سیکھ جائے گا. اب اگر کوئی ایک جھوٹوں کے سماج میں ہو اور وہ جھوٹے اسے سچا کہتے ہوں تو اس کا مطلب یہ اس کے گھر کی تربیت ایسی تھی کہ وہ سچے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی اس کی تربیت سچ والی کی تھی. یعنی یا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سماج کا کوئی اثر اس بچے پہ نہیں ہوا، یا جس گھر میں یہ پل رہا تھا وہاں کوئی جھوٹا نہیں تھا لہٰذا یہ بچہ بھی صادق بنا، وہاں کوئی دھوکے باز نہیں تھا اس لیے یہ بچہ امین بنا. جہاں سب جھوٹ بول رہے تھے وہاں یہ سچ کیسے بول رہا تھا؟ اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہو رہی تھی تو یہ سماج سے لے رہا تھا. اگر ہم بچوں کو جھوٹ بولنا ہم سکھاتے، بچے تو واقعاً سچ بولنا جانتے ہیں، ان کو جھوٹ تو آتا ہی نہیں ہے. اور ہمارے استاد اخلاق خدا ان کو حفظ کرے وہ کہتے تھے بچے سے کبھی یہ نہ کہا کرو کہ جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جیسے ہی تم کہو کہ جھوٹ نہ بولو پوچھو کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں اور آپ نہ چاہتے ہوئے اسے جھوٹ بتا دیں گے. بچے سے کہا کرو سچ بولو. تربیت ہمیشہ منفی لفظ کے خلاف پازیٹیو لفظ سے ہو، مثبت لفظ سے ہو. اس کو منفی لفظ سکھاؤ کیوں کہ کل وہ سوچے کہ کیا ہے، لیکن ہم سکھاتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ جیب میں ہی آ گیا ایسا چیز کہ ہم زبردستی جھوٹ بولتے ہیں. گھر میں بیٹھے ہیں فون آیا ہم تو بازار میں ہیں، ہم تو فلاں شہر میں، کیوں؟ بچہ دروازے پہ کوئی شخص آیا، بچے سے آپ نے کہہ دیا جاؤ کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے. وہ پہلی بار تو جا کے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی سرش یہ ہے کہ وہ سچ بولے. آپ اسے جھوٹ سکھاتے ہیں. تو تعلق انسان کا یہ کہ سماج سے لے گا. ائمہ مربی ہیں انسانیت کے، جانتے ہیں کہ جس ماحول میں رہے گا وہ سیکھے گا. جن سے گفتگو کرے گا انہی سے لہجہ سیکھے گا، جن سے بات کرے گا انہی کی بات سیکھے گا. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے لیے ایک مرحلے میں حل نہیں ہوگا مسئلہ. آپ جب کہیں گے ان کے آنا جانا ہے تو کیا ایک بار میں حل ہو جائے گا؟ آپ مجھے ایک گھر پہ کسی کے دروازے پہ ایک بار مجھے یا میری گاڑی کو دیکھیں تو آئے ہوں گے. لیکن اگر ہر پنجشنبے کو دیکھ رہے ہیں، ہر اتوار کو دیکھ رہے ہیں، ہر عید و بقرعید کے موقع پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ مولانا کا ان کے آنا جانا ہے.
تو ایک بار میں مرحلہ حل نہیں ہوگا، اتنی بار آئیے جائیے کہ دیکھنے والا کہے کہ آنا جانا ہے۔ لہٰذا مربی تربیت کرنے والے نے اہتمام یہ کیا کہ سال کے ہر موقع پہ ہمارے دروازے پہ دکھائی دو، سال کے ہر مخصوص دن ہمارے دروازے پہ دکھائی دو، تاکہ دیکھنے والا یہ کہے کہ ان کے گھر ان کا آنا جانا ہے۔ اور جب ہم سے گفتگو کرو گے، ہمیں زیارت نامے سے خطاب کرو گے، تو ہم سے سیکھنا، ہم سے بولنا سیکھو گے، ہم سے ادب سیکھو گے، ہم سے فکر سیکھو گے، ہم سے تکلم کی دنیا میں آبادی سیکھو گے، ہم سے الفاظ سیکھو گے۔ یہ تربیت کا ہدف ہے۔ جب ہم ان کو سلام کر، وہ بھی تو انہوں نے سکھایا ہے، سلام کرنا بھی تو انہوں نے سکھایا ہے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا سلام کیسے کرنا ہے۔ یہ جتنے زیارت نامے انہوں نے بتائے، ہمیں سکھایا کہ ہمیں ایسے سلام کرو، اس لقب سے یاد کرو، اس عنوان سے یاد کرو۔ جب گفتگو کرو گے تو ہماری تہذیب سیکھو گے، اور یہ ان کا کرم ہے کہ آنے جانے کے لیے ضروری ہے کہ دو طرفہ ہو معاملہ، ہم بھی جائیں وہ بھی آئیں۔ تو یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے یہاں بلاتے ہیں اور ہمیں اجازت دی کہ اپنے یہاں فرش مجلس بچھاؤ، ہم تمہارے یہاں آئیں گے۔ تو اب جس کے ہاں جتنا فرش مجلس زیادہ بچھے، اتنا ان کا آنا ان کے گھر میں زیادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آنے جانے کے لیے ضروری دونوں طرف معاملہ ہو۔ تو ہم جب زیارت پہ زیادہ جائیں، یعنی ہم ان سے ملنے جانا چاہتے ہیں، اور اپنے گھر میں جب زیادہ مجلس کریں، زیادہ محفل کریں، یعنی ان کو بھی اپنے یہاں بلانا چاہتے ہیں۔ ورنہ کہاں فرزند زہرا کہاں ہم، یہ ان کی عنایت ہے کہ وہ اجازت دے رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں اگر میرے جد کی فرش بچھے گی تو میں آ جاؤں گا، ورنہ ہمارے گھر میں کہاں نور کی مخلوق آ سکتی ہے۔ یہ تربیت کا ہدف ہے۔ ہم سے سیکھو، جو سیکھنا ہے ہم سے لو۔ ہمارے بارے میں بھی اگر تمہیں سیکھنا ہے تو ہم ہی سے سیکھو، کسی اور کو ہم سمجھ میں نہیں آ سکے ہیں جو تمہیں سمجھا سکے گا۔ ہم اگر کسی کی سمجھ میں آ گئے ہوتے تو پھر وہ دعویٰ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ ہم جس کے بنائے ہوئے ہیں اس نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ جس طرح وہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ ہم جتنا بتائیں بس اتنا ہی ہیں، وہ بھی اتنا ہی بتائے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے اذہان جتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ ورنہ خود ذات علی کیا ہے ہمیں کیا معلوم، فضائل علی کیا ہے ہمیں کیا معلوم۔ وہ تو جتنا حضرت نے بیان کر دیا اتنا ہمیں معلوم ہے، اور اس بیان کرنے والے نے پوری عمر صرف کرنے کے بعد بھی خود کہہ دیا کہ میں نے بیان نہیں کی۔ امیر المومنین کسی جنگ سے لوٹ رہے ہیں، رسول اکرم کو خبر ہوئی تو رسول اکرم نے حکم دیا مسجد میں کہ چلو اپنے امیر کا استقبال کرو۔ مسجد الرسول سے خود نکلے باہر اصحاب کی جماعت کے ساتھ، مدینے کے حدود تک آئے۔ اب بتاؤ اس وقت کا مدینہ چھوٹا سا شہر۔ امیر المومنین نے جب دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں تو آپ سواری سے اتر گئے۔ حضرت آگے بڑھے، گلے لگایا، پیشانی کو چوما، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا۔ امیر المومنین کی شان میں رسول اکرم نے جملہ فرمایا کہ یا علی، اگر مجھے یہ گمان نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے سلسلے میں ویسے ہی گمراہ ہو جائیں گے جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں ہو گئے، تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھ کے گھر لے جاتے۔ یہ کون رسول کہہ رہا ہے؟ جس نے پوری عمر صرف علی کا قصیدہ پڑھا ہے، جس نے کہا انا وعلی من نور واحد، جس نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس نے کہا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، جس نے کہا انا وعلی ابواء هذه الامہ، جس نے کہا انا سید العرب وعلی سید البطحاء۔ اس طرح کے فضائل جس نے پڑھے ہوں وہ کہہ رہا ہے میں بیان کرتا، اس کا مطلب نہیں کیے،
یعنی جن چیزوں کو ہم فضائل علی سمجھ رہے ہیں وہ فضائل علی نہیں ہیں، وہ کرامات علی ہے جو ہمارا ذہن قبول کر سکتا تھا۔ اصل فضیلت علی اس نے بیان ہی نہیں کی، کیونکہ ہمارے ذہن میں صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اس کمال کو درک کر سکے، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس علی کو اس علی الاعلیٰ نے بنایا ہے۔ امیر المومنین کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا نام علی ہے۔ علی کس کا نام ہے؟ علی اللہ کا نام ہے، اور علماء کی اس پہ بحث ہے باقاعدہ کہ اللہ کا نام انسانوں کے لیے رکھنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا جتنے بھی اللہ کے نام استعمال ہوتے ہیں اسامی میں ان کے اول آخر کچھ لگا دیا جاتا ہے۔ کوئی اپنا نام رحمان نہیں رکھ سکتا، عبد الرحمان رکھے گا۔ کوئی اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا، عبداللہ رکھے گا، عبد القدوس، عبد الستار، عبد المومن۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام مخصوص ہے، بندوں کو اجازت نہیں ہے کسی سہارے کے ساتھ اللہ کے نام کو لے گا سوائے ایک نام کے، سوائے نام علی کے جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے کے لیے خود منتخب کیا کہ میں علی ہوں اور تمہارا نام علی رکھتا ہوں، اب دنیا میں جو چاہے نام علی تمہارے صدقے میں رکھے گا۔ یعنی اس علی کا نام تو اللہ کے نام پر ہے، اب بعد میں جتنے علی ہیں وہ اس کے صدقے میں علی ہیں۔ نام علی میں اتنا کمال ہے، ذات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے اسے ایسا بنایا کہ اپنا نام عطا کیا۔ علی عرب زبان میں 3 چیزیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم یعنی ناؤن، فعل یعنی ورب، حرف یعنی کنجنکشنز یا پرپوزیشنز۔ اس کے علاوہ عرب میں کچھ نہیں ہے۔ جو اسم ہے وہ فعل نہیں ہے، جو فعل ہے وہ حرف نہیں ہے، جو حرف ہے وہ اسم اور فعل نہیں ہے، سوائے علی کے۔ علی اسم میں بھی علی ہے، فعل میں بھی علی ہے، حرف میں بھی علی ہے، یعنی واحد چیز ہے جو ایک وقت میں اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کلام عرب بھی بغیر علی کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ کمال ہے علی کا جو خدا نے عطا کیا ہے، اس کمال پہ پہنچایا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں یہ بھی ہماری سمجھ کے باہر ہے۔ اگر انسان سمجھنا چاہے کہ علی کیا کر سکتے ہیں اور علی کو اس کے ذریعے سمجھنا چاہے کہ علی کیا کر سکتے ہیں تو بھی پریشان ہو جائے گا۔ اتنے کمالات اس ذات میں ہیں کہ انسان واقعاً حیران و پریشان ہو جائے۔ عام انسان نہیں، بڑے بڑے علماء پریشان، ائمہ پریشان۔ مشہور شعر ہے امام شافعی کا، مات شافعی ولم یدری علی ربہ وما اللہ ربہ۔ یہ امام شافعی کا شعر ہے، اہل سنت کے 4 میں سے ایک امام ہے۔ مر گیا شافعی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی اس کا رب ہے کہ اللہ اس کا رب ہے۔ امام شافعی جیسا پریشان ہے کہ ربانیت اور ملوکیت اس کی بحث اس کے لیے حل نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ افعال علی کو دیکھ رہا ہے، فعل علی کو دیکھ رہا ہے۔ علی کیا کر سکتے ہیں اس میں پریشان ہے۔ علی کیا کر سکتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہماری سمجھ میں آئے وہ سب علی کر سکتے ہیں، جو نہ سمجھ میں آئے وہ بھی علی کر سکتے ہیں۔ معیارات ہم نے خراب کیے ہیں، انسانوں نے خراب کیے۔ کسی انسان کے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ کا معیار یہ ہے کہ وہ سورج کو پچھم سے اگا دے، معیار اس نے نہیں دیا تھا، معیار تو ہم نے بنایا تھا، ہم محدود تھے، ہمیں لگا کہ یہی معیار ہو سکتا ہے۔ بس اگر کوئی انسان ایسا نظر آیا جس نے 1 نہیں 7 مرتبہ یہ عمل انجام دیا ہو تو بھٹکنے والا تو بھٹک جائے گا۔ جس کے ذہن میں یہ آیا کہ مردوں کو یہ جلا سکتا ہے صرف اللہ ہے، اور اگر کوئی انسان اپنی ٹھوکر سے مردوں کو جلاتا ہوا چلے تو اس کے لیے تو ابہام ہو ہی جائے گا کہ یہ بھی یہی کر رہا ہے۔ گزرا شخص دیکھا امیر المومنین ایسے اشارے کر رہے ہیں، البتہ ظاہراً یہ اشارے شاید اس لیے کر رہے تھے کہ وہ پوچھے، ورنہ انہیں اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
انہیں کسی عمل کے لیے نہ اشارہ کرنے کی ضرورت ہے نہ منہ سے کہنے کی ضرورت ہے. یہ جو خداوند عالم کے لیے کہ وہ ارادہ کہتا ہے کہ کہہ دے، علماء کے اس کے اوپر اجماع ہے کہ وہ کہہ دے ہمیں سمجھانے کے لیے، وہاں قال اور مقال کی وادی ہی نہیں ہے. وہ تو ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے. یہ ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتے میں جتنا وقت ہمیں کہنے میں لگا اتنی مدت بھی وہاں نہیں ہے. اور یہ ان کی طرف سے عطا کردہ ہیں، ان کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. اور اس کے شاہد موجود ہیں. انہوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مردے کی نماز پڑھ رہا ہوں، ارادہ کرتے ہی وہ مردہ ہے، کیونکہ اس ارادے کے مالک ہیں. امیر المومنین ایسے اشارے کر رہے تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا چیٹیوں کو رزق بانٹ رہا ہوں. ان کی سمجھ میں آیا نہیں، سوال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، چلے گئے. کچھ دن بعد پھر اسی وقت پہ آئے، محل پہ آئے، دیکھا علی پھر اشارہ کر رہے ہیں. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس دن بتایا تو تھا کہ چیٹیوں کو رزق بانٹ رہا ہوں. کہا ساری چیٹیوں کو رزق بانٹ دیا آپ نے؟ کہاں سب کو بانٹ دیا. کہا سب کو بانٹ دیا. کہاں سب کو بانٹ دیا؟ کہا یقیناً سب کو بانٹ دیا. کہاں سب کو بانٹ دیا؟ جو دنیا میں آزاد ہے بانٹ دیا، جو جناب کی جیب میں شیشی میں بند ہے ان کو بھی بانٹ دیا. یا علی کہاں کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ جو افعال علی کر رہے ہیں ان کے ذریعے اگر ذات علی سمجھنا چاہو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، شافعی تک پریشان ہو گئے. علی کیا ہے یہ صرف علی بتا سکتے ہیں، اسی لیے کسی اور سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. علی سے پوچھو کہ آپ کیا ہیں. افعال علی کو مت دیکھو کہ علی کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ علی نے کیا وہ اس سے کہیں زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ارادے کے مالک ہیں جو اس کا ارادہ ہے. ان چیزوں پہ جب خود بیان کرنے پہ آئے اپنی صفتوں کو، تو شیخ صدوق نے اپنی کتاب توحید میں، توحید جہاں بحث ہو رہی ہے اللہ کی وحدانیت کی، وہاں یہ حدیث امیر المومنین سے نقل فرمائی ہے جو سب پڑھتے ہیں، سب کے اذہان میں بھی ہے. یہ حدیث کتاب توحید میں شیخ صدوق نے نقل فرمائی کہ امیر المومنین نے فرمایا انا ید اللہ، انا صفت اللہ، انا علم اللہ، انا عین اللہ، انا اذن اللہ. میں اللہ کی آنکھیں ہوں، میں اللہ کے کان ہوں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں. یہ امیر المومنین کتاب توحید میں شیخ صدوق نقل کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب توحید جہاں اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے، وہاں علی کی اس حدیث کو بیان کر کے شاید شیخ صدوق یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب تک صفات کمال الہیہ کو علی کے ذریعے سے نہیں سمجھا جائے گا تب تک کمال پروردگار اور صفات جلال پروردگار سمجھ میں نہیں آئے گی. تو علی کیا کر سکتے ہیں اس کی بحث میں نہیں جانا ہے. علی کیا ہے یہ علی سے پوچھو، کیونکہ علی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ علی کیا ہے. اور علی نے اس مرحلے کو بھی حل کر دیا. مرحلہ ہم کیا کر سکتے ہیں کا بیان کر دیا. عین اللہ بھی ہم ہیں، ید اللہ بھی ہم ہیں، اذن اللہ بھی ہم ہیں، علم اللہ بھی ہم ہیں. اللہ کا علم میں ہوں، اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا علم میں ہوں تو پھر میں حدود نہیں ہے میری کوئی، حد نہیں ہے میری کوئی. تمہاری فکر کی حد ہو سکتی ہے، میرے علم کی حد نہیں ہو سکتی. اسی لیے جو مختلف موقع پہ امیر المومنین کا علم کا اظہار ہوا ہے وہ سامنے والے کی محدودیت کی وجہ سے اتنا ہی اظہار ہوا ہے کہ پوری شب گزر گئی اور شاگرد سمجھ رہا ہے کہ سورہ حمد کی تفسیر مکمل ہو جائے گی. کمال یہاں پر کیا تھا؟ جس کی تعریف کی جا رہی تھی وہ بھی لامحدود ہے، جو تعریف کر رہا تھا وہ بھی لامحدود ہے. حد اس شاگرد کی معین تھی اور وقت کی معین تھی کہ اذان صبح حدود نے آ کر اس کے بیان کو روک دیا. اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی، نہ اس میں کمی تھی نہ اس میں کمی تھی. وقت میں وسعت نہیں تھی، شاگرد کے اندر وسعت نہیں تھی. تو علم علی کے حدود نہیں ہے. وہ الگ بحث ہے کیا ہیں علی، یہ بھی علی بتائیں گے. علی سے پوچھیں. اور علی نے خود بیان کر دیا تاکہ ہمارے لیے مسئلہ حل ہو جائے. خود اللہ کو خطاب کر کے امیر المومنین نے فرمایا الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا.
میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اس ایک مرحلے کو علی نے ہمارے لیے درس بنا دیا۔ تم جہاں تک چاہو علی کو لے جاؤ، جتنے صفات چاہو علی سے منسوب کر دو، جتنے افعال چاہو علی سے منسوب کر دو، لیکن اس حد کا خیال رکھنا کہ کچھ بھی ہو جائے علی اس کا بندہ ہے، وہ علی کا رب ہے۔ کفا بعزن، کون کہہ رہا ہے؟ علی۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے۔ جس کے پاس عزت کے اتنے وسائل ہوں، کسی کے پاس اگر کوئی چیز نہ ہو اس کے لیے یہ کافی ہے، لیکن جس کے پاس اتنے عنوان ہو عزت کے لیے، میں مولود کعبہ ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں بنی ہاشم سے ہوں، میں رسول کا بھائی بھی ہوں، میں رسول کا داماد بھی ہوں، میں زہرا کا شوہر بھی ہوں، میں حسنین کا والد بھی ہوں، میں عباس کا والد ہوں، میں رسول کا خلیفہ بلا فصل ہوں، میں امام المتقین ہوں۔ ان سب کو چھوڑ کر علی نے کہا کفا بعزن ان اکون لک عبدا۔ علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بندگی سے اعلیٰ کوئی مرتبہ نہیں ہے، بندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم عنوان میں عزت تلاش کرتے ہیں، ٹائٹلز میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین، سقۃ المحدثین، علامہ، ڈاکٹر، اسکواڈن لیڈر، بریگیڈیئر، یہ عنوان کیوں لکھتے ہیں ہم؟ نام سے پہلے عنوان کی اتنی پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے عزت اس عنوان میں ہے، جبکہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ یہ عنوان کس طرح سے ختم ہوتے ہیں۔ یہ حجت الاسلام، یہ آیت اللہ العظمیٰ جو اپنے نام کے اگر آیت اللہ نہیں لکھا تو مجلس پڑھنے کو تیار نہیں، خطاب کرنے کو تیار نہیں۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب نہیں کہا، آپ نے انجینئر نہیں لکھا میرے نام کے آگے، میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کر کے آیا، آپ نے میرے نام کے آگے حاجی نہیں لکھا۔ یہ عنوان کے ہم پریشان کیوں؟ کہ ہمیں اس میں عزت لگ رہی ہے، جبکہ ہم روز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جہاں اس بدن سے روح نکلی، اب کوئی حجت الاسلام نہیں ہے، اب کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی انجینئر نہیں، مٹی میں جا رہے ہیں۔ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک، وہاں کوئی عنوان نہیں، یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے۔ شان ہلا کے اسی شخصیت کے جو اتنے عنوانات تھے، اس کے شان ہلا کر یا فلاں ابن فلاں، کوئی عنوان نہیں۔ ہر دن دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ٹائٹل چاہیے۔ علی کے پاس اتنے عنوان تھے، لیکن علی کہہ رہا ہے کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور اسی لیے اس کی تائید بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اسی کی تشریح بھی کہلا سکتی ہے کہ جب اس خدا نے چاہا تھا اپنے محبوب کو اعلیٰ ترین مقام پہ لے جائے، تب بھی کسی ٹائٹل سے یاد نہیں کہا، کسی عنوان سے یاد نہیں کہا، طٰہٰ بھی نہیں کہا، یاسین بھی نہیں کہا، مزمل بھی نہیں کہا، مدثر بھی نہیں کہا، رسول بھی نہیں کہا، نبی بھی نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، کہ اس سے اعلیٰ کوئی عنوان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ بندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وَكَفَى بِي فَقْرًا أَن تَكُونَ لَكَ رَبًّا، ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہ علی کہہ رہے ہیں، دونوں عمل انجام دے رہے ہیں، اپنی پہچان بھی کرا رہے ہیں، اس کی پہچان بھی کرا رہے ہیں۔ ہم اور آپ کیا کسی کو بتائیں گے کہ اللہ کون ہے؟ ہم زندگی بھر اگر سبحان ربی العالی کہتے رہیں، اس کے علو کو نہیں بتا سکتے، لیکن اگر علی سجدے میں جا کر کہے سبحان ربی العالی، جسے علی اعلیٰ کہہ رہا ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہو۔ رہتی دنیا شاہد ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انسانوں میں بہت ملیں گے
جو اپنے آپ کو خدا کہلانا چاہتے تھے۔ تاریخ بشریت میں کسی نے مال کے ذریعے کوشش کی، کسی نے زور کے ذریعے کوشش کی، کسی نے طاقت کے ذریعے کی، کسی نے حکومت کے ذریعے کی۔ خدا بنانے کی کوشش اور بننے کی کوشش بہت ہوئی ہے، اور لوگوں نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، لالچ میں جھوٹے خداؤں کے کلمے بھی پڑھے ہیں۔ لیکن تاریخ بشریت میں واحد ہے جسے دنیا خدا ماننے کو تیار تھی، لیکن وہ انکار کر رہا تھا کہ نہیں، تو میں خدا نہیں ہوں، میرا خالق کوئی اور ہے۔ یہ اس کی معرفت تھی۔ یہ تمہاری عدم معرفت ہے کہ تم مجھے خالق سمجھ رہے ہو، یہ میری معرفت ہے کہ میں نے اپنے رب کی تائید کر رہا ہوں۔ عزت کے لیے سب سے بڑا عنوان عبدیت ہے۔ اسی لیے اپنے رسول کو جب معراج پہ لے گیا، کہا بندے کو لے گیا، اعلیٰ ترین مقام پہ لے گیا، بندے کو لے گیا۔ اور ہم اس بندے کو بھی یاد کریں جس کی طرف پیشخانی میں کچھ اشعار پڑھے گئے، ذہن ادھر ہی چلا گیا۔ اس کو بھی عبد کہا گیا۔ السلام علیک یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ اس سے بڑا عنوان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم امام کسی کی زیارت میں کہے السلام علیک یا عبد الصالح؟ یعنی اس سے بڑا عنوان نہیں ہے۔ اتنے عنوانوں کے مالک ہو، لیکن جو سب سے پہلا عنوان تمہارے لیے معصوم نے انتخاب کیا تو عبد صالح کہا، کہ جب عبد صالح ہو تو تمام عنوان اس کے آگے چھوٹے ہیں۔ ہاں بہت سے عنوان ہیں تمہارے پاس، تم دعائے علی ہو، تم حسنین کے بھائی ہو، تم زینب کے بھائی ہو، تم سکینہ کے چچا ہو۔ لوگ مصائب کی نظر کر دیتے ہیں ان باتوں کو، لیکن آپ تصور کریں، بچی باپ کی جگہ اگر چچا کو یاد کرتی ہے، یہ شخصیت عام شخصیت تو نہیں ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو کون سی مجلس سب سے زیادہ پسند ہے؟ کس مجلس میں آپ جاتے ہیں؟ کہ ہر مجلس میں جاتا ہوں۔ کہ کوئی مجلس جو آپ کو پسند ہو؟ کہا جہاں میرے چچا عباس کا ذکر ہو۔ عبد صالح مطیع للہ ولرسولہ، جو مطیع ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور امیر المؤمنین کا اور حسن کا اور حسین کا۔ حسین کا مطیع محض حسین ابن علی کے۔ تاریخ نقل کرنے سے قاصر ہے کہ کبھی حسین کے سامنے لب کھول دیے، کبھی نہیں کہا کچھ۔ لاکھوں ملے حسین کو جو رائے دے رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے، اشکال کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے، ایک شخصیت خاموش۔ کتنا ادب حسین کا، کتنا لحاظ حسین کا، مطیع محض۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابو الفضل عباس علی کی شجاعت کے نمائندے تھے کربلا میں۔ میں کہتا ہوں نہیں، علی کی شجاعت کے بہت سے نمائندے تھے کربلا میں۔ علی کی اطاعت کے نمائندے تھے عباس، جس طرح علی مطیع تھے رسول کے، عباس مطیع ہیں فرزند رسول کے۔ جو حسین کہیں، حسین کی آبرو پہ بل نہیں آئے، عباس اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ کتنا ڈھارس ہے اس شخصیت سے۔ یعنی انسان تصور کرے، ایک شخص اکیلا شخص اس لشکر میں بے چینی کا سبب ہے۔ جتنی بے چینی ادھر ہے اس شخص کی وجہ سے، اور جتنی ادھر بے چینی ہے اتنا ہی ادھر سکون ہے۔ ادھر لشکر پہ لشکر بلائے جا رہے ہیں، اور ابن زیاد نے پوچھا کتنے ہیں کہ تمہیں اتنا بڑا لشکر چاہیے؟ امر سعد نے جواب لکھا 100 افراد، 100 لوگ ہوں گے، ولیکن فیہم عباس، لیکن ان میں ایک عباس ہے۔ بے چینی عباس کی وجہ سے۔ کیوں اتنی کوشش ہو رہی ہے امان نامہ دے کر عباس کو الگ کر دیا جائے؟ کیونکہ عباس کے علاوہ کسی سے خطرہ نہیں محسوس ہو رہا ہے۔
ایک نہیں دو دو امان نامے آئے. اور کیا لہجہ ہے ادھر, تبت یداک یا عدو اللہ, تیرے ہاتھ چھل ہو جائیں اے اللہ کے دشمن, میرے لیے امان اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے. ادھر جتنا سکون ہے عباس کی وجہ سے. یعنی انسان سوچے, لشکر کو سکون عباس ہیں, سیدانیوں کو سکون عباس ہیں, بچوں کو ڈھارس عباس ہے, اور جو پوری کائنات کا محور ہے, جس کی وجہ سے گردش لیل و نہار ہے, جو امام ہے, جو حجت ہے, اس کی ڈھارس کا نام بھی عباس. کب احساس ہوا ہمیں؟ جب عباس ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے کہ آقا مرنے کی اجازت دیجئے. حسین نے عجیب جملہ کہا, کاش کوئی اس مصیبت کو درک کر لیتا. حسین کہہ رہے تم بھی جانا چاہتے ہو, تم تو میرے لشکر کے علمدار. حسین کو تو معلوم تھا لشکر جا چکا ہے. حسین کہنا یہ چاہ رہے تھے تم میری ڈھارس ہو. ہمیشہ خاموش رہنے والے عباس نے یہیں پر ایک جملہ کہا, آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا. حسین نے کہا بھیا جانا ہی چاہتے ہو تو کچھ سبیل آپ کرتے جاؤ. ہاں, عباس پانی لانے پہ مامور ہوئے, جنگ کے میدان میں پانی لینے کے غرض سے گئے ہیں. کیا شجاعت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن سمجھنے کے لیے, غور کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اکیلا انسان 10,000 کے لشکر کے مقابلے میں کھڑا تھا اور خوف 10,000 کے دلوں میں تھا. اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا. دریا میں گئے, 5,000 کمادار دریا پہ تعینات تھے, لیکن کوئی روک نہیں سکا عباس کو. دریا میں داخل ہوئے. مشک اگر آپ نے دیکھی ہو, چمڑے کی بنی مشک, اگر وہ خشک ہو جائے تو اس میں پانی بھرنا آسان نہیں ہوتا. اس کو پہلے تر کرنا پڑتا ہے, تب اس کا دہن کھلتا ہے اور اس میں پانی جاتا ہے. کتنی دیر عباس دریا میں رہے اور اپنے قبضے کو دنیا کے سامنے واضح کیا کہ میرا جلال یہ ہے کہ میں آرام سے کھڑا ہوں, کسی لشکر میں جرت نہیں کہ نزدیک آ سکے. مشق کو بھرا. اب ایک ہدف ہے, کوئی اور ہدف ہی نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. ہر حاجت دنیا کی لے کے آپ کے دروازے پہ انسان جا سکتا ہے, اور کوئی تاریخ میں خالی ہاتھ نہیں آیا. لیکن دنیا کا یہ باب الحوائج اپنی کسی آرزو کو پورا نہ کر سکے. ایک آرزو تھی کربلا میں ایسی جنگ کروں کہ لوگ صفین کی جنگ یاد کریں, آقا نے جنگ کی اجازت نہیں دی. دوسری آرزو یہ ہے کہ میں کسی طرح یہ پانی سکینہ کے لبوں تک پہنچا. کوئی اور ہدف ہی نہیں ہے عباس کا. چاہتے یہ ہیں کہ یہ پانی سکینہ کے تشنہ لبوں تک پہنچ جائے. عباس کا ہدف صرف یہی ہے. مشق لے کر چلے ہیں, ہزاروں تیر ہدف عباس کا جسم ہے. بعض نے روایات کی ہیں کہ آپ کا جسم ساہی کی مانند ہو گیا تھا. اتنے تیر پیوست تھے بدن اطہر میں کہ جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا, لیکن عباس رک نہیں رہے تھے. لوگ سمجھ گئے, دشمن سمجھ گیا عباس ایسے نہیں روکے جا سکتے. اسی اثنا میں کسی نے حملہ کیا, ایک بازو قلم ہوا, عباس نے مشق کو تھاما, علم کو دوسرے ہاتھ پر روکا, آگے بڑھتے رہے. دوسرا حملہ ہوا, دوسرا بازو قلم ہوا, لیکن ابھی بھی عباس نہیں رک رہے. کسی نے تیر چلایا اور وہ تیر مشق سکینہ میں لگا. مشق کے اندر چھدنا تھا, پانی کا بہنا تھا. عباس کی امیدیں منقطع ہو گئیں. ایک بار گھوڑے کے رخ کو پلٹ دیا. تصویر علی دشمنان علی کے نرغے میں ہے, لیکن ہاتھ موجود نہیں جو اپنا دفاع کر سکیں. کوئی تلوار چلاتا ہے, کوئی نیزہ لگاتا ہے. اسی اثنا میں ایک تیر آ کر پیشانی پر لگا, دوسرا تیر آ کر آنکھ میں پیوست ہوا. وہ کیا کرے جس کے بازو قلم ہو چکے ہوں. ہاں, ذہن میں خیال آیا, ایک بار سر کو نیچے کروں, تیر کو پیروں کے درمیان لے جا کر نکالنے کی کوشش کروں. سر کو جھکایا, دشمن نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. ایک گرز آہنی
عباس کے سر اقدس پر لگا، دنیا تیر آ گئی، ایک بار زمین پر تشریف لائے، آقا غلام کی خبر لیجئے، حسین نے کمر کو تھاما، قد کسر ظہری، اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماران شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں شان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی عزائے سید الشہداء برپا ہے ان سب کی حفاظت فرما، جو زائرین کربلا کی طرف گامزن ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے نام اعمال کو قبول فرما، ہماری قسمت میں بھی زیارت حسین ابن علی کو تحریر فرما، اس دنیا میں ان کی قبر کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ خدایا علماء اعلام اور راجہ کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ خدایا تجھے اس عزا کا واسطہ، تجھے حسین مظلوم کی شکستہ کمر کا واسطہ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، تجھے زینب کی بے ردائی کا واسطہ، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم یا سید یعقوب مناظر ابن ظفر مہدی کی روح کو ایصال فرما۔